السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، تعالی علیک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم اس نئے اسلامی سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کے سال تبدیل فرما، اور سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے صدقے ہم ہند کے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ آپ تھوڑا سا اگر دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اندر آ جائیں تو جو باہر کھڑے ہیں ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، حالانکہ دونوں طرف جگہ درمیان میں خالی ہے اور لوگ باہر کھڑے ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ جہاں بھی خالی جگہ ہو اس کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو اطمینان سے محفل پاک میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا کہ جو محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا فرماتا ہے۔ یعنی آپ محفل میں جگہ بناؤ، اللہ دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کی عادت بنانی چاہیے۔ خواہ مخواہ میں پھیل کر زیادہ جگہ لے کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ایسے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں کہ دوسروں کو بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صلاۃ والسلام اور گل پوشی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو تقریباً 11:30 بجے مکمل کرنا ہے، تو میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ 35 سے 40 منٹ کے اندر اپنے گفتگو کو مکمل کر لوں، تاکہ صلاۃ والسلام، دعا اور گلپوشی باقی بچے 15-20 منٹ میں مکمل ہو سکے۔ اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس محفل پاک کا عنوان ہے عظمت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام علی مقام کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جن کی عظمت کو خود سلطان الہند نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
اب بتائیے ان سے بڑھ کر بھی کوئی امام علی مقام کو جاننے اور سمجھنے والا ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی؟ اور ہم اور آپ کتنی بھی تعریف کر لیں تو یقیناً ہم وہ تعریف نہیں کر سکتے ہیں جو تعریف خواجہ خواجگاہ نے امام علی مقام کی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 1450 سال کے بعد آج ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ جب کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ اللہ کا ذکر کرنا کیا کافی نہیں ہے؟ تم یہ کربلا والوں کے نام پر 10 11 12 روزہ محفلیں سجاتے ہو، ان کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہو، ہر جگہ گلی کوچے میں ان کے نام پر محفلیں سجتی ہیں، تو آخر یہ تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو میں ان تمام لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں، آج کا خوش عقیدہ سنی مسلمان اگر کربلا والوں کے نام پر محفلیں سجاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان والوں کو ہندوستان میں لا کر جس نے ایمان کی دولت عطا کی وہ غریب نواز خود بھی کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت لا کر دیا، جس نے ہمیں اور آپ کو مدینے کا راستہ بتایا، اسی نے ہمیں کربلا والے کی محبت کا بھی جام پلایا ہے۔ تو چونکہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت لا کر دیا وہ خود کربلا والوں کی تعریف کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کا سنی مسلمان بھی کربلا والوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، جنہیں ایمان ہی نہیں ملا انہیں امام کہاں سے ملے گا؟ جنہیں ایمان ملا انہی کو امام بھی ملا ہے نا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کسی امام کو نہیں مانتے، کسی امام کو نہیں، تو میں کہتا ہوں امام کو ماننے کے لیے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو امام کو مانے گا، ایمان ہی نہیں ہے تو امام کو کیا ماننا ہے؟ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہا گیا، کوئی غیر مسلم آپ کے لیے دعا کو کہے نا کہ بہت طبیعت خراب ہے آپ تھوڑا دعا کر دیجئے، بیٹا پریشان ہے نوکری نہیں لگ رہی دعا کر دیجئے، بیٹی کی شادی کے لیے 3 سال سے بھٹک رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی تھوڑی دعا کر دیجئے، آپ کا قریبی ہے، پڑوسی ہے، جان پہچان والا ہے اور اپنی مشکلات میں پریشانی میں وہ آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے یہ دعائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ان دعاؤں سے بڑھ کر اس کے لیے جو سب سے بڑی دعا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تجھے ایمان کی دولت عطا فرما۔ دنیا کی مصیبت، بیماری، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں بعد میں، اس کے لیے سب سے بڑی دعا ہے تو کون سی دعا ہے؟ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی میں شاید آپ نے غور کیا ہو جو ہمارے ساتھی ہیں، کبھی کبھی پرمیشن 10 بجے تک کا ہوتا ہے، پولیس والے کہتے چلو ٹھیک ہے آپ 10:30 تک کر لو میں کھڑا ہوں یہاں پر، یا دیر سے پروگرام شروع ہوا یا بارش ہو گئی ڈسٹربنس تھا، چلیے 11 تک کر لیجئے میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو اب چونکہ وہ پرمیشن ایکسٹینڈ کر کے اپنی ذمہ داری پر ہم پر فیور کرتے ہیں تو میں بھی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں تو کیا دعا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں مولا تو انہیں وہ عطا کر جو ان کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے۔ ان کے حق میں بہتر ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ یاد رکھیں، ان کے لیے بھی سب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سوائے ایمان کے، اور ایمان والوں کے لیے بھی سب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سوائے ایمان کے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ مکان، دکان، کاروبار، بینک بیلنس، بیوی بچے سب بعد میں، سب سے پہلے ایمان۔ اللہ نہ کرے 7,000 بار نہ کرے فلڈ آیا، دکان میں پانی بھر گیا، مال خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے زندگی دی، ہاتھ پیر میں قوت دی، اللہ نے فضل و کرم فرمایا، پھر سے کاروبار کر لیں گے آپ۔ اللہ نہ کرے 7,000 بار نہ کرے اگر گھر میں آگ لگ گئی، گھر تباہ برباد ہو گیا، پورا کا پورا گھر جس میں آپ نے 8-10 لاکھ روپے لگائے تھے، دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھوں کے سامنے راکھ میں تبدیل ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے فضل و کرم فرمایا، کل بھی تو کچھ نہیں تھا، رب کے فضل و کرم سے میں نے یہ مکان بنا لیا، اب پھر زیرو پر آ گیا ہوں، اللہ نے فضل و کرم فرمایا تو پھر سے مکان بنا لوں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا کے یہ نقصانات، یہ خسارے پھر سے
पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन ईमान हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। एक इंसान दुनिया में लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति खरबपति बन जाए, लेकिन आखिरी वक्त में उसका खात्मा ईमान पर ना हो, तो बताइए उसकी माल और दौलत उसके लिए फायदेमंद साबित होगी? उसे कोई नफा होना है। इसलिए हमारे और आपके लिए भी सबसे बड़ी चीज है तो ईमान। और इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि चलते फिरते उठते बैठते आप जब भी दुआ मांगा करें, चाहे वो फजर के बाद हो, चाहे जुमा के बाद हो, चाहे नमाज पंजगाना के बाद, चाहे महफिलों के इख्तिताम में, जब भी दुआ करें अपनी दुआ का इसके जरूर हिस्सा बना लें, अल्लाह तू हमें ईमान पर खात्मा अता फरमा। बल्कि औलिया इकराम को आप देखें तो औलिया इकराम भी ये दुआ जरूर मांगते थे, अल्लाह तू हमें ईमान पर खात्मा अता फरमा, ईमान पर खात्मा अता कर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि गरीब नवाज ने यूं अजमत इमाम अली मकाम को बयान किया। फरमाते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाई ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गौर करेंगे तो ये शेर समझ में आएगा, वरना ये उर्दू में तो नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाए, और ये अरबी में भी नहीं है बल्कि फारसी में है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और किसी शायर ने एक और बड़ी प्यारी बात कही इमाम अली मकाम के ताल्लुक से, इसे भी गौर से सुने आप। अजमत इमाम हुसैन बयान करना है ना, शायर कहते जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, अपना सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद रखें मैदान करबला में जो कुछ भी हुआ ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसके ताने बाने तो सदियों पहले से बुने जा चुके थे। सदियों पहले ही ये सारा प्लान हो चुका था, और करबला में क्या कुछ होगा रब तबारक ताला ने ये पहले से लिख दिया था। और ये सारी बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम थी, मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भी मालूम थी, खातून जन्नत को भी पता था, और इसी के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जानती थी। और इसीलिए मैदान करबला में क्या कुछ होना था, चूंकि सब जानते थे, तो इसी एतबार से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम की तरबियत फरमाई थी, आपको ट्रेंड किया था, इसी एतबार से आपकी ट्रेनिंग की गई थी। अच्छा, बाज लोग कहते हैं, तवज्जो है ना आपकी, बाज लोग कहते हैं कि तुम या रसूल अल्लाह कहते हो या अली मुश्किल कुशा कहते हो, तुम अपनी परेशानी में मुसीबत में कभी नबी को याद करते हो, कभी अली को याद करते हो। अगर 1450 साल के बाद नबी और अली तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो माज़अल्लाह उन्होंने करबला में अपने बेटे हुसैन की मदद क्यों नहीं की? कह माज़अल्लाह। ये जालिम अपनी खबासत की बुनियाद ये सवाल करते कि अगर वो तुम्हारी आज मदद कर सकते हैं, तो करबला में उन्होंने अपने बेटे हुसैन की मदद क्यों नहीं की, अपने नवासे हुसैन की मदद क्यों नहीं की? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी मदद करते थे, आज भी मदद करते हैं, और कयामत तक आने वाली उम्मत की मेरे नबी मदद फरमाएंगे। लेकिन मदद कब होती है जानते हो? मदद हर किसी की नहीं होती है। फरमाया गया फरियाद वो सुन ले, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। बस इतना तो हो कोई जो याद करे दिल से,
تم دل سے یاد کرو یقیناً نبی مدد کریں گے. اور فرمایا گیا فریاد امتی جو کرے حال زار میں. میرے امام فرماتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں. تو نبی کل بھی مدد کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, اور قیامت تک اپنی امت کی مدد فرمائیں گے. لیکن کربلا میں اگر مدد نہیں آئی تو اس سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ محتاج تھے, وہ مجبور تھے, یا وہ طاقت اور اختیار نہیں رکھتے. ارے نہیں, کربلا میں بھی یقیناً میرے نبی, آپ نے کئی روایتیں سنی ہوں گی, آقا جنگ کربلا کے موقع پر 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان ہی میں موجود تھے, لیکن آپ نے اپنے نواسے کی مدد نہیں کی. جانتے ہو مدد نہ کرنے کی وجہ یہ تھی, اللہ نے مقدر میں لکھا تھا امام پاک کے, اگر نبی چاہتے تو دعا کر کے اپنے نواسے کی شہادت کو ٹال سکتے تھے, لیکن نبی نے شہادت کو ٹالنے کی دعا نہیں کی, بلکہ جب ان آزمائشوں سے نواسے کو گزارا جائے گا تو نبی نے دعا کی ہے تو استقامت کی دعا کی ہے, اور دعا کی ہے تو امام حسین کے لیے صبر کی دعا کی. کیوں جانتے ہیں؟ نبی نے کربلا میں مدد اس لیے نہیں کی کیونکہ نبی کی گود امام حسین کی تربیت گاہ تھی, اور کربلا کا میدان امام حسین کی امتحان گاہ تھی. ایک ایگزامپل دوں, اگر آپ کے بچے کا ایگزام ہے, ماں باپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کی تیاریاں کروا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دن رات اس کے ساتھ لگے. اب وہ بچہ جب ایگزامینیشن ہال کے اندر جاتا ہے, جب تک وہ ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچا اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ تھے, ہر کرتے رہے, سوال پوچھتے رہے, جواب سنتے رہے, پھر کویشچن کیا, پھر جواب سنا, لکھوا دیکھا, زبانی بھی سنا, سب کچھ. جب تک وہ ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچا پیرنٹس کے ساتھ تھے. اب ایگزامینیشن ہال میں جب وہ پہنچ جائے گا, ماں باپ اگرچہ ابھی بھی موجود ہیں, اندر نہیں باہر کھڑے ہیں, لیکن وہ اپنے بچے کی اب مدد نہیں کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کر لی, انہوں نے تیار کر کے بھیج دیا. اب ایگزامینیشن کے اندر آپ کے بچے کو سب کچھ اکیلے فیس کرنا ہے. اب وہاں پر کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہاں آ کر وہ اس کی مدد کر سکے. اگر ماں باپ اندر آئیں تو مدد کر سکتے ہیں, لیکن وہ مدد نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ تیاری ہو چکی, اب امتحان سے بچے کو اکیلا گزرنا پڑے گا. تو نبی نے پوری زندگی اپنے نواسے حسین کی تربیت کی تھی, آپ کو تیار کیا تھا, استقامت کی دعا کی تھی, صبر کی دعا کی تھی, اور اس کے بعد تیار کر کے امتحان گاہ میں روانہ کر دیا. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں جو کچھ ہوگا اکیلے امام حسین کو فیس کر. نبی وہاں مدد نہیں کرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان ان کے مقدر میں لکھا تھا, اور اس امتحان سے انہیں گزرنا ہی گزرنا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محتاج تھے یا مجبور تھے, معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ دیکھیں میں جبرن کسی پر اپنی بات نہیں تھوپتا, بلکہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ باتیں بآسانی ذہن میں بیٹھ جائیں, اور ایسے بیٹھیں کہ آئندہ کوئی اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. ورنہ آپ جانتے ہیں یزید کی حمایت میں کربلا میں جو 22,000 لوگ آئے تھے امام حسین کی مخالفت میں, ان کے مقابلے پر, آپ جانتے ہیں یہ 22,000 جو آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں, یہ سارے امام حسین کے دشمن نہیں تھے. ان کو مس گائیڈ کر کے امام حسین کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں لایا گیا تھا. ان 22,000 لشکر والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ تھا. ابن زیاد جانتا تھا, ابن سعد جانتا تھا, خولی بھی جانتا تھا, شمر بھی جانتا تھا. ارے یہاں تک کہ گرفتار کرنے کے لیے حر کو بھیجا گیا, حر کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرا مقابلہ نواسے رسول سے ہونے والا ہے. اور حر نے جب دیکھا کہ یہ تو نواسے رسول ہے تو پھر حضرت حر نے کیا کیا, انہوں نے یزید کا ساتھ چھوڑا اور امام کے نام پر قربان ہو گئے. وہ جو 22,000 آئے تھے نا مقابلے میں, انہیں بھی مس گائیڈ کیا گیا تھا, امام علی مقام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا, غلط خبر پھیلائی گئی تھی. کیا کہا گیا تھا؟ ان سے کہا گیا تھا مکے والوں نے بیعت کر لی یزید کی, مدینے والوں نے کر لیا, کوفہ والوں نے کر لیا, سب نے کر لیا, مٹھی بھر لوگ ہیں جو بیعت نہیں کر رہے. ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے, ہمیں باغیوں کا سر قلم کرنے کے لیے جانا ہے. کچھ لوگ ہیں جو یزید کی بیعت کو تیار نہیں ہیں,
اور وہ خلافت کو نہیں مانتے، بس ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے سنا تو کہا ٹھیک ہے، اب چونکہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن جن لوگوں نے اس دور میں یزید کی بیعت کر لی تھی وہ سارے بھی یزید کے حامی نہیں تھے، بلکہ ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یزید کا نیچر کیسا ہے، یزید کا کیریکٹر کیسا ہے۔ آپ کربلا کے بعد کے واقعات اگر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینے کے گورنر نے مدینے کے چند لوگوں کو جبرن یزید کے پاس دمشق میں بھیجا اور کہا جاؤ جا کر یزید کی بیعت کر کے آؤ۔ اب چونکہ جبرن ان کو بھیجا گیا، وہ لوگ دمشق آتے ہیں، یزید کی بیعت تو کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ چند لوگ تھے، انہیں جان کا خطرہ تھا، انہوں نے یزید کی بیعت تو کر لی، لیکن جب وہاں سے پلٹ کر واپس مدینے گئے تو مدینے میں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا یزید بیعت کے لائق نہیں ہے، وہ تو داڑھی منڈا ہے، وہ تو شرابی ہے، وہ تو جواری ہے، وہ تو زانی ہے، وہ تو نفس پرست ہے۔ تو جبرن جنہیں گورنر نے بھیجا تھا واپس آئے تو انہوں نے بغاوت کر دی، اور ان کی بغاوت کی وجہ سے جنہوں نے گورنر کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کی تھی ان سب نے بھی بغاوت کر دی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی امام زین العابدین مدینے واپس بھی نہیں آئے تھے، مدینے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اور جو مدینے کا گورنر تھا اس کو مار کر مدینے سے باہر بھگا دیا۔ یہی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں جو 22,000 میرے امام کے مقابلے میں آئے تھے ان کو مس گائیڈ کر کے لایا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، باغی کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے نہیں کہا گیا تھا کہ نواسے رسول کا مقابلہ کرنا ہے، مولا کائنات کے بیٹے کا مقابلہ کرنا ہے، امام حسین کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ 22,000 تو کیا شاید یزید کے جو قریبی سنگی ساتھی تھے وہ بھی امام پاک کے مقابلے پر نہ آتے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ 22,000 جو آئے تھے انہیں جنگ کے میدان میں بھی پتہ نہ چلا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد اکثر لوگوں کو معلوم ہوا ہم نے تو امام حسین کو قتل کر دیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یعنی وہ 22,000 لوگ بھی نہیں تھے، امام کی شہادت کے بعد انہیں پتا چلا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس کے باوجود چونکہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے تو وہ بھی سارے کے سارے اگرچہ غلطی کا احساس ہوا لیکن پھر بھی سزا کے حقدار ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دے غصے میں اور مارنے کے بعد اس کو گلٹی فیل ہو، مارنے کے بعد شرمندہ ہو کہ یار مجھے نہیں قتل کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا بتائیے پولیس والے چھوڑ دیں گے اس کو کہ اس کو غلطی کا احساس ہو گیا کوئی بات نہیں جانے دو؟ وہ کہے گا یہ تو بڑا اچھا راستہ ہے، 2 مہینے کے بعد پھر کسی کو مار کے آئے گا کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، چھوڑ دیا جائے گا اس کو؟ تو اگرچہ انہیں پتہ نہیں تھا لیکن وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، آپ انہیں پیار کر رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھر آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام فضل، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ عنقریب میرا کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ میرے اس بیٹے حسین کو قتل کرنے والے ہیں، میرے اس بیٹے حسین کو میری امت کے کچھ لوگ قتل کریں گے، اور جبرائیل نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی جہاں میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور سونگنے کے بعد فرمایا کہ ام فضل اس میں سے مجھے بوئے کربلا آتی ہے، مجھے بوئے کربلا آتی ہے۔ آپ فرماتی میں نے دیکھا تو وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی، لال رنگ کی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پتا چلا حضور کو بھی پتا تھا اور آپ کی چچی کو بھی معلوم تھا۔ اسی طرح سے امام علی مقام، کئی روایات ہیں، میں سب میں نہیں جاتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر رباہی نے گھیرا اور ایک میدان میں لے کر آیا، کوفہ نہیں جانے دیا، اور ہر کو غلطی کا احساس ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے امام پاک کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں، آپ ایک کام کریں،
رات کو جب میری فوج والے سو جائیں گے تو رات کے اندھیرے میں آپ اپنے قافلے کو لے کر یہاں سے نکل جائیے گا، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مشورہ دیا، امام علی مقام نے مشورہ قبول کیا، فرمایا گیا رات کے وقت آپ اپنے پورے قافلے کو لے کر، جس میں بیویاں تھی، بیٹیاں تھی، بھتیجے تھے، بانجے تھے، بیٹے تھے، غلام تھے، مریدین تھے، سب کو لے کر چلے۔ آپ رات بھر سفر کرتے رہے، سفر کرتے کرتے فجر سے پہلے ایک میدان میں رکے، آپ نے فرمایا یہیں پر اپنا خیمہ گاڑ دو۔ یعنی آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ پوری رات چلے ہیں تو ہر سے بہت دور نکل گئے ہوں گے، ہم پوری رات سفر کیا ہم نے تو بہت دور نکل گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہیں پر خیمہ گاڑ دو۔ جب آپ کے مریدوں نے زمین میں میخیں گاڑی، خیمے کی کیلیں گاڑی، تو جہاں جہاں پر کیلیں گاڑتے تھے وہاں وہاں سے تازہ خون نکلتا تھا۔ انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی خیمہ بنانے کے لیے، تو جہاں جہاں سے ٹہنیاں کاٹی وہاں سے درختوں سے تازہ خون ٹپکتا تھا۔ امام حسین نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کا نام بتاؤ۔ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی تو ہوگا۔ ایک مسافر جا رہا تھا، اس سے پوچھا لپک کر، تو اس نے جواب دیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا اگر یہ کربلا ہے تو یہی ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، خیمہ یہی لگا دو۔ اس پر آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹے ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ تمہارے دادا یعنی بابا مولائے کائنات کے ساتھ صفین جا رہے تھے۔ دوران سفر بابا آرام کرنے کے ارادے سے یہاں ٹھہرے، آپ لیٹے، بھائی حسن کی گود میں سر رکھ کر آپ کی آنکھ لگ گئی اور میں سرہانے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بابا علی کی آنکھ کھلی، آپ کو پسینہ بہ رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی آپ پریشان حال تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ آپ سو رہے تھے، خواب میں پسینہ، آپ نے کیا کوئی خواب دیکھا کہ پسینہ بہ رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو جواب دیتے ہیں مولائے کائنات کے بیٹے حسین میں نے خواب دیکھا کہ یہاں پر ایک خون کا دریا ہے، اس جگہ پر ایک خون کا دریا ہے اور تو اس کے اندر ڈوب رہا ہے، تو ہاتھ پیر مار کر باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن تو نکل نہیں پاتا بلکہ خون کے دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، تو لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے لیکن تیرا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب اے حسین مجھے یہ بتا اگر تیری زندگی میں وہ دن آیا کہ تجھے اس طرح سے خون کے دریا میں ڈبایا جائے گا اس وقت میرے بیٹے تو کیا کرے گا؟ تو جانتے امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر سے میں نے اپنے بابا علی سے کہا تھا اگر میری زندگی میں ایسا وقت آیا تو بابا آپ گواہ ہو جائیں میں صبر سے کام لوں گا، میں صبر سے کام لوں گا۔ تو مولائے کائنات نے مسکرا کر کہا بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی، ایسے وقت میں بیٹا تم صبر کرنا، اس کی وجہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بیٹا صبر سے کام لینا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتہ چلا سب کو معلوم تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار تھے اور آپ کی زلفوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، یعنی جیسے نانا اپنے نواسے کو پیٹھ پر بٹھا کر گھماتا ہے نا، امام علی مقام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت پر سوار کر کے خود آگے آگے چل رہے تھے۔ امام علی مقام حضور کی زلفوں کو ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے کہ گھڑ سوار لگام کو پکڑتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا تو امام علی مقام سے مسکرا کر کہتے بیٹا حسین کتنی بہترین سواری ہے تمہاری سواری کتنی بہترین ہے۔ تو حضور فرماتے عمر صرف سواری کو دیکھتے ہو، ارے سوار کو بھی تو دیکھو۔ اے عمر اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی کتنا بہترین ہے۔ آپ سوچیں جسے اپنی پشت پر بٹھا کر میرے آقا گھماتے ہوں اس نواسے سے میرے نبی کو کتنی محبت ہوگی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، چند قدم چلے
कुछ दूर आने के बाद जमीन, चूंकि मदीने की जमीन तपता हुआ सेहरा था, आप कुछ दूर आगे चले, अभी आपकी उम्र कम थी, आपके पैर धूप की शिद्दत की वजह से जलने लगे। अब जब जलने लगे तो इमाम अली मकाम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। फरमाया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ती है, इससे पहले कि इमाम अली मकाम हुजूर की गोद में आते, आका खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने नवासे हुसैन को आका अपनी गोद में उठा लेते। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, हालत नमाज में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की पुश्त मुबारक पर आकर बैठ गए। अब जब आपकी पुश्त पर बैठे तो हुजूर ने सजदा तवील कर दिया, सजदा लंबा कर दिया। सहाबा इकराम ने 3 बार तस्बीह पढ़ी, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। सहाबा पढ़ते जा रहे, लेकिन हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। बाद साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में एक खदशा पैदा हुआ, या तो हुजूर पर वही नाजिल हो रही है, या तो कहीं आपके जिस्म से रूह तो नहीं परवास कर गई, यानी सजदे से सर उठाते क्यों नहीं। फरमाया कि बहुत देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और सजदे से सर को उठाया। अब सहाबा ने सर को उठाया तो पता चला हुजूर ने सजदे को लंबा इसलिए कर दिया था क्योंकि हालत सजदा में आपकी पुश्त पर इमाम हुसैन आकर बैठ गए। अब आप सोचें कि जो नबी ये भी गवारा न करे मैं सजदे से सर उठाऊं तो मेरा नवासा नीचे गिर जाए। अब बताइए, सजदे से आका उठते और इमाम अली मकाम गिर भी जाते तो कौन सी चोट आना था। सजदे की हालत में इतने ऊपर से अगर कोई गिरे तो कौन सी हड्डी क्रैक होती, कौन सा सर फटता, कौन सा जख्म होता, कौन सी बड़ी चोट आ जीती, कुछ भी नहीं। लेकिन नबी को यह भी गवारा नहीं है, अगरचे ज्यादा तकलीफ ना हो, मामूली तकलीफ क्यों ना सही, इमाम हुसैन को इतनी भी तकलीफ हो, अल्लाह के हबीब को यह भी गवारा नहीं है। अब आप सोचें, जिसको यह भी गवारा नहीं कि मेरी पुश्त से हुसैन गिर जाए, जब घोड़े की पुश्त से उस इमाम अली मकाम को गिराया गया होगा, जब आप पर नेज़े और तीर तलवार चलाए गए होंगे, तो क्या बताइए मेरे नबी का कलेजा जख्मी नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मैदान करबला में यजीदी तीर तलवार और नेज़े बज़ाहिर इमाम हुसैन पर चला रहे थे, लेकिन हकीकत में वो नबी के दिल को चाक कर रहे थे, अपने नबी के कलेजे को जख्मी कर रहे थे। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जिसने नबी के कलेजे और दिल को जख्मी किया हो, चाक किया हो, क्या बताओ हम और आप उसके लिए अपने दिल में जरा भी नरमी रख सकते हैं। आज बहुत सारे मुसलमान कहलाने वाले ऐसे बदबख्त भी हैं जो सब कुछ देखने के बाद भी यजीद की हिमायत करते हैं। आपने सुना है कि नहीं सुना है? सब कुछ देखकर भी यजीद की हिमायत, पता नहीं क्यों। और बाज बदबख्त तो ऐसे हैं जो यजीद को जन्नती होना भी साबित करते हैं। वो किस्तुनतुनिया की जंग, किस्तुनतुनिया की जंग, मेरा ये उन्वान नहीं, फिर किसी मौके पर इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जिस पहली फौज ने, जिस पहले लश्कर ने किस्तुनतुनिया पर हमला किया था, मेरे आका ने उनके लिए जन्नत की बशारत दी थी और नबी ने दुआ की थी वाज़े तौर पर कि जो लोग उस फौज में शरीक होंगे वो सारे जन्नती हैं। अब तारीख की तमाम किताबों में आता है उस पहले लश्कर में यजीद दूर दूर तक नहीं था, लेकिन आज का गैर मुकल्लिद ढकेल कर यजीद को पहले लश्कर में शामिल करता है क्योंकि उसको जन्नती साबित करना है। हम कहते हैं जालिमों, तुमने मिलकर यजीद को जन्नती बनाया है और जन्नत के मालिको मुख्तार ने हुसैन को सिर्फ जन्नती नहीं बनाया है बल्कि जन्नती जवानों की सरदारी अता की। साहबी रसूल हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप कहते हैं कि एक दिन मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा था, मेरी मां ने मुझे मना कर दिया। मगरिब का वक्त था, कहते मेरी मां ने कहा रात होने वाली है, हुज़ैफा मैं बूढ़ी हूं, कमजोर हूं, कब जाएगा कब आएगा, तेरी गैर मौजूदगी में मुझे कुछ जरूरत पड़ गई तो कौन देगा, इसलिए ना जा। कहते मैंने जिद की, मैं जा रहा हूं, फौरन आ जाऊंगा। तो मेरी मां ने मुझे एक शर्त पर भेजा। कौन सी शर्त? इस शर्त पर भेजा कि हुज़ैफा जा, लेकिन शर्त यह है कि तू अल्लाह के रसूल से अपनी और मेरी दोनों की बख्शिश की दुआ करा के आना।
यानी मेरे लिए अपने लिए मगफिरत की दुआ करवा के आना, जन्नत की दुआ करा के आना। कहते मैंने वादा कर लिया, इस शर्त पर मां ने इजाजत दी थी। अब मैं आया, मगरिब की नमाज मैंने अदा की। नमाज मगरिब के बाद इंतजार में था मौका मिले तो दुआ की दरख्वास्त करूं, मौका मिले तो मैं मारूजा पेश करूं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ाइफ में लगे थे, जिक्र में लगे थे, इबादत में लगे थे। कहते यहां तक कि ईशा की अजान हो गई। अब इजाजत तो सिर्फ मगरिब की लेकर आया था, लेकिन वक्त ईशा का भी हो गया। अब अगर बिन दुआ कराए जाता तो मां को क्या जवाब देता? फिर आइंदा मां नाराज होती तो आने भी ना देती। इसलिए मैंने कहा चलो ईशा भी पढ़ लेते हैं, ईशा के बाद दुआ करा लेंगे। अब कहते मैंने ईशा की नमाज भी अदा कर ली, ईशा की नमाज के बाद भी इंतजार में था हुजूर से दुआ करवा लूं, हुजूर से दुआ करवा लूं, लेकिन मौका न मिला। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से निकलते हैं, अपने घर की तरफ चल पड़े। अब हुजैफा बिन यमान कहते हैं कि मैं अगर बिन दुआ कराए जाता तो मां को जवाब क्या देता, क्योंकि पहुंचते ही मां मुझसे यह सवाल करने वाली थी। जो मुद्दा लेकर आया था आखिर वो पूरा ना हुआ। हुजैफा बिन यमान कहते दिल न माना, मैं नबी के पीछे पीछे चल पड़ा। चूंकि आका जा रहे थे, मैं तेज कदमों से पीछा करने लगता हूं। आका ने मेरे कदमों की आहट को सुना, उसके बाद हुजूर पलटे नहीं, वहीं रुक गए। और रुकने के बाद आपने फरमाया कि मेरे पीछे कौन आता है। उसके बाद कहते इससे पहले कि मैं जवाब देता, आका ने खुद फरमाया हुजैफा तू मेरे पीछे क्यों आया है, हुजैफा तू मेरे पीछे क्यों आया है। कहते मैंने ये जब हुजूर ने सवाल किया, इससे पहले कि मैं अपना मुद्दा बयान करता, आका ने पहले पूछा मेरे पीछे पीछे कौन चला आता है, आने की वजह क्या है। अभी मैंने कहा भी ना था कि मैं हुजैफा हूं, आका ने खुद ही कह दिया हुजैफा तू मेरे पीछे पीछे आता है, आने की वजह क्या है। अभी मैं जवाब देता, इससे पहले नबी ने फरमाया हुजैफा जा, अल्लाह तेरी और तेरी मां की बख्शिश फरमाए, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी मां को भी बख्श दे, बता तू मेरे पीछे पीछे क्यों आया है। अब कहते अब क्या कहता मैं, जो कहना चाहता था वो तो नबी ने खुद ही फरमा दिया पहले से। जो कहना चाहता खुद भीख दे और खुद कहे मंगतों का भला हो, खुद भीख दे। मेरे प्यारे आका के पैगंबर कहते हैं ना, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने अपने हबीब को वो ताकत अता की है कि हुजूर की बारगाह में जबान खोलोगे तभी मुद्दा नहीं सुना जाएगा, वो तो दिलों के राज भी जानते हैं अल्लाह की अता से। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान बसते हैं, नबी हर एक को उनके चेहरों से भी पहचानते हैं और उनके नामों से भी जानते हैं। बल्कि नबी ने खुद फरमा दिया जितना आसमान पर सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे उम्र की हैं। और ये कहकर नबी ने बता दिया कि सितारे कितने हैं नबी वो भी जानता है, और मेरा कौन सा उम्मती कितनी नेकियां करता है नबी वो भी जानता है। यानी कुछ भी छुपा नहीं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, ये रात के अंधेरे में बंद कमरे में बैठकर बनाया गया। हम सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ये अकीदे वो नहीं जिसे मन से गढ़ा गया हो। हम गढ़ गढ़ हदीस से पढ़ पढ़ कर अकीदे बयान करते हैं। और इसलिए एक जुमला और कहता हूं, यजीद की हिमायत में लोग जो भी कहते, यजीद की हिमायत में जो कहते उन्हें गढ़ कर लाना पड़ता है। और इमाम हुसैन की फजीलत में सुन्नियों को गढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसकी वजह कि यजीद की तारीफ तुम करते हो, इमाम हुसैन तो वह है कि जिसकी तारीफ खुद अल्लाह फरमाता है और रसूलुल्लाह फरमाते। अल्लाह कुरान में उनकी पाकी बयान फरमाता है। अब बताइए ऐसी तारीफ किसी और की भी हो सकती है? अल्लाह कुरान में उनकी पाकी बयान करता है और नबी बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, इब्ने माजा में, तिरमिजी में, मिशकात में, अबू दाऊद में अपनी अहले बैत की फजीलत बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, आप फरमाते रात के वक्त अचानक कोई जरूरत पेश आ गई, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। मैं इमाम हुसैन के फजाइल बयान कर रहा हूं। आप कहते हैं मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा रात के अंधेरे में, दरवाजे पर दस्तक दी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। आपने एक चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो चादर नीचे की तरफ से दोनों सिमत उठी हुई थी। यानी चादर आपने ओढ़ा, नीचे की तरफ दोनों सिमत उठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे चादर के अंदर कोई और भी। कहते मैंने
دعا بیان کر دیا, اپنی حاجت بیان کی, حضور نے میری حاجت کو پورا کر دیا. اب اس سے پہلے کہ میں اجازت لے کر پلٹتا, ذہن میں جو سوال پیدا ہوا تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی چادر دونوں طرف سے اٹھی ہے, کیا چادر کے اندر کوئی اور بھی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید فرماتے حضور نے اپنی چادر کو ہٹایا, میں نے دیکھا اندر امام حسن اور امام حسین موجود تھے. حضور نے فرمایا اسامہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. اے اللہ, اب حضرت اسامہ کے سامنے میرے آقا فرماتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. گویا اپنے صحابی کے سامنے میرے آقا یہ دعا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک یہ میسج منتقل کرنا چاہتے تھے کہ نبی نے اپنی اہل بیت کے لیے یوں دعا فرمائی, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. اور ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا اے اللہ جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ گویا تجھ سے بغض رکھتا ہے. پتا چلا آج کا سنی جو امام حسن حسین سے محبت کرتا ہے دیوانہ نہیں ہو گیا ہے, وہ اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ امام حسن حسین کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں سنیوں, اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان, اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. ہم اگرچہ امام حسین کی محبت کے دعوے میں اپنی چھاتیاں نہیں پیٹتے, اپنے جسموں کا خون نہیں بہاتے, لیکن ہم محبتیں ظاہری نہیں کرتے, دل سے محبت کرتے ہیں نبی کی آل سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں, اور بہت سے فضائل ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے نواسے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب آخری بات عرض کروں گا, اجازت ہے آپ کی. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کربلا میں اقتدار کے لیے آئے تھے, معاذ اللہ خلافت کے لیے آئے تھے, معاذ اللہ تخت و تاج کی لالچ میں آئے تھے, معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جسے امام علی مقام کی عظمت نہ معلوم ہو, جسے شان امام حسین نہ پتا ہو, وہی ایسی بات کرے گا. جو ذاکر نائک جیسی فکر رکھنے والا ہوگا, جو توصیف الرحمان یا معراج ربانی جیسی فکر رکھنے والا ہوگا, جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے, وہ عظمت اہل بیت اچھی طرح سے جانتا ہے, وہ امام علی مقام کی شان کو جانتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آپ مجھے بتائیں اگر کسی بینک کے اندر یا کسی کارپوریٹ آفس میں یا کسی گیراج میں یا کسی کپڑے کے کارخانے میں ایک لڑکا جوائن کرتا ہے ایز اے ہیلپر, تو ہیلپر کیا کرتا ہے؟ وہ جا کر چائے بول کر آتا ہے, وہ کارخانے میں جھاڑو لگاتا ہے, وہ سب کو چائے پلاتا ہے, کے کپ اٹھاتا ہے, وہ پانی کا مٹکا بھرتا ہے, یہی سارے کام کرتا ہے نا. اور یہ سارے کام کر کے بھی وہ لوگوں کی جھڑکیاں بھی سنتا ہے, گالیاں بھی سنتا ہے, یہ سب کچھ. اب وہ وہاں پر لگا رہا, 1 سال 1.5 سال سب کچھ برداشت کیا. 1.5 سال 2 سال کی محنت کے بعد اب وہ ہیلپر سے مشین پر آ گیا, اب وہ سلائی کرنے لگ گیا, یعنی اب وہ ٹیلر بن گیا, سلائی کرنے لگ گیا. اب سلائی کرتے کرتے 3-4 سال کے بعد وہ ماسٹر بن گیا. اب 4 سال ماسٹری کی, اس کے بعد اس نے 6 مشینیں ڈال کر خود کا کارخانہ کھول دیا. ایک لڑکا گیرج میں لگتا ہے ایز اے ہیلپر, جاتے ہی میکینک تو نہیں بن جاتا, جاتے انجن کھولنے لگتا ہے, ہیلپر ہوگا. کیا کرے گا وہ؟ گالیاں سنے گا, جھڑکیاں سنے گا, جو سینئرز ہوں گے ان کی سیوا کرے گا, اور پھر تب جا کر کہیں چلیے پانا یہ کھول دے نٹ, یہ بولٹ لگا دے, اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دے, پھر جا کر 2-3 سال میں وہ میکینک بنے گا. ایسی ترقی ہوتی ہے نا. اب 3 سال 4 سال میں ترقی کی, وہ میکینک بن گیا. 10 سال تک لگا رہا, اس نے خود کا گیرج کھول دیا. اب بتائیے خود کا کارخانہ کھولنے کے بعد, خود کا گیرج کھولنے کے بعد اس مقام پر پہنچ کر کیا وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یار میں چپراسی تھا تبھی اچھا تھا, میں پھر سے ہیلپر بن جاؤں تو اچھا رہے گا؟ سب کی گالیوں میں جھڑکیوں میں مزہ ہی کچھ اور تھا. تمنا کرے گا؟ ارے دنیا کا ہر آدمی کسی بھی مذہب کا ہو ترقی کرنا چاہتا ہے. ایک بینک کا کلرک ایز اے کلرک جاب کرتا رہا, ایگزام بھی دیتا رہا,
पढ़ाई भी करता रहा, एक्सपीरियंस भी लेता रहा, यहां तक कि 3 साल एज ए क्लर्क था, उसके बाद वो कैशियर बन गया, अकाउंटेंट बन गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, और 20 साल तक नौकरी करने के बाद उसी बैंक में मैनेजर बन गया। अब 20 साल के बाद जब मैनेजर बना, क्या वो तमन्ना करेगा कि फिर से चपरासी बन जाऊं, फिर से मैं प्यून बन जाऊं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यजीद पलीद के लिए खिलाफत बहुत बड़ी चीज थी। उसकी वजह कि वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कभी उस कुर्सी पर वो पहुंचेगा, उस मकाम पर वो पहुंचेगा। यजीद के लिए खिलाफत बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इमाम हुसैन ने बचपन से ये सारी चीजें देखी थी। आपने खिलाफत भी देखा था, तख्त और ताज भी देखा था, मनसब और मकाम भी देखा था, बल्कि उसी माहौल में आपने आंख खोला था, उसी माहौल में आप परवान चढ़े थे। आपके लिए दुनिया का तख्त और ताज कोई मायने नहीं था। अरे हुसैन के लिए दुनिया की खिलाफत क्या मायने रखती? उनको तो उनके नाना ने मदीने में बैठे बैठे जन्नती जवानों का सरदार बना दिया था। ये खिलाफत भी जाना था, ये तख्त व ताज भी जाना था, ये जिंदगी भी खत्म हो जाना था। इसलिए नबी ने दुनिया की खिलाफत की दुआ नहीं की। वो खिलाफत और वो हुकूमत जो कभी खत्म नहीं होगी, अल्लाह के हबीब ने अपने नवासों को वो जन्नत की शहनशाही अता कर दी। उसे पाने के बाद कोई इस कुर्सी की तमन्ना करेगा? अरे ये उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, ये तो हेच है। यजीद के लिए बहुत बड़ी चीज थी, इसीलिए उसने सब कुछ किया, जो करना पड़ा सब कुछ किया, यहां तक कि इसी के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह कर दिया। इसी के चक्कर में उसने अहले बैत के खून से अपने हाथों को रंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों को पता है इमाम अली मकाम का मकाम क्या है और अहले बैत का मनसब क्या है। अल्लाह अपने हबीब पाक के हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।